الہ العالمین نے تجھے اولاد عطا فرما دی، مانگ مانگ کے تھک گیا، نہ کوئی دربار چھوڑا، نہ کوئی مزار چھوڑا، نہ ٹالی چھوڑی، نہ درخت چھوڑا، دھاگے بھی پڑوا لیے، چینی بھی پڑوا لی، اللہ غنی پانی بھی پڑوا لیا، اولاد نہ ملی۔ مولانا پیسے کی بات نہیں ہے، پیسے میں تول دوں گا، حج کراؤں گا، بس ایسا تعویذ دو میرے اولاد ہو جائے۔ اپنے پیسے کی دھونس دکھا رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب اللہ جل شانہ نے بیٹا دے دیا، پیروں سے معذور ہے، ڈاکٹروں نے علاج کرنے سے انکار کر دیا کہ لا علاج مرض ہے، قدرتی ہے، خدا کی طرف سے آزمائش ہے، لا پیسہ اپنے بچے کے پاؤں کو سیدھا کر کے دکھا، جو کہہ رہا ہے پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ بیوی کو اسپتال کے اندر لے کے گیا، بیوی کا آپریشن ہوا، بچہ پیٹ سے باہر آیا، بیوی کا پیٹ کٹا، لاکھوں روپیہ ہسپتال کے اندر لگ گیا، بچہ مردہ پیدا ہو گیا۔ اگر کہتا ہے سب کچھ ہے، اس کے اندر 2 سانسیں ذرا روح کی اور 2 سانسیں اس کے اندر جان کی ڈال کے دکھا۔ اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو خدا پاک کی قسم کوئی جوان بوڑھا نہ ہوتا۔ اگر پیسے سے بڑھاپا دور ہو جاتا، جوانی مل جاتی۔ میرے عزیزو، جتنے بوڑھے ہو گئے کا کرو پیسہ خرچ، جوانی لا کے دکھاؤ۔ جتنے میرے عزیزو جن کی آنکھوں پر اینک لگ گئی، کرو پیسہ خرچ، واپس بھی نہ لا کے دکھاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ تو پیسہ ہاتھ کا مال ہے، اتنا بے وفا ہے۔ آج جانے کی تیاری کر لو، آج موت کے آثار تیرے وجود پر آنے کے دیر ہیں۔ چلتا آدمی بستر پہ گرے گا، ابھی کروٹ بدلنے کی دیر نہیں ہوتی، پیسہ پھدک کر دوسرے کی جیب میں جا گرتا ہے۔ اتنا بے وفا بھی مجھے زندگی کے ساتھ تعلق توڑنے نہیں دیتا، یہ پیسہ میرا دشمن بن جاتا ہے۔ مولوی صاحب کیا کریں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا اب باپ پہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، ضائع کرنے والی بات ہے، ابا جان کے لیے دعا کرو۔ میرے پاس کس لیے آ گیا؟ مولوی صاحب کوئی پانی پڑھ کے دے دو، ابو جان کے لیے آسانی ہو جائے۔ شرم آنی چاہیے اس جوان کو۔ اللہ اکبر، آسانی کا کیا مطلب کہ کل کا مرتا میرا باپ آج مر جائے۔ اتنی نکمی دنیا کے پیچھے لگ گئے۔ الدنیا جیفت وطالبها کلام، یہ اللہ جل شانہ نے اسے کبھی زندہ کا ہی نہیں ہے، فرمائیے نہ پید ہے، مردہ ہے، اس کے پیچھے سوچ سمجھ کے دوڑنا۔ اگر اس کے پیچھے دوڑو گے، کملی والا مدینے سے اعلان کر رہا ہے وطالبها کلام، اس کے پیچھے دوڑنے والا انسان نہیں، کتا ہے۔ جمعے کو اگر مارکیٹ بند ہو گئی، جمعے کی رات کو لاہور دوڑ گیا، جمعے کی رات کو فیصل آباد چلا گیا، کوئی فنکشن، کوئی شادی آ گئی، کوئی قرآن خوانی مرنے والے کی آ گئی، اجی جمعے کا دن رکھنا، ہم جمعے کو فارغ ہوتے ہیں، ہاں 2 فرض قضا کر دیں گے، پرواہ کوئی نہیں، خطبہ قضا کر دیں گے، پرواہ کوئی نہیں۔ فرمایا فرض تو دور کی بات ہے، نفل کا ایک سجدہ اللہ جل شانہ نے جو تجھے کرنے کا حکم دے دیا، اس سجدے کے عوض میں لاکھوں روپیہ خیرات کر دے، اللہ کی عزت کی قسم اس سجدے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ دعویٰ تو ہمارے پاس بہت بڑا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ وہ موت کیسے قبول کرے گا جو صبح صبح حمام پر جا کر نبی کی سنت پر اس طرح چلا دیتا ہے؟ یہ مرے گا۔ اسے درد ہوگا صحابہ کے خلاف نعرے بازی کا، اسے درد ہوگا اما عائشہ کے خلاف انگلی اٹھانے کا، اس انسان کو درد ہوگا۔ الہ العالمین، پتہ نہیں تو نے ہمیں کن ماؤں کے حوالے کر دیا۔ جوان بچہ 8 دن شیو نہیں کراتا، اما جان کہتی ہے 100 روپیہ لے جا، جلدی کر شیو کرا کے آ۔ پتہ نہیں تو نے کیسی جاہلوں جیسی حالت بنا رکھی ہے۔ اس اما جان کو بتا ہے کہ قیامت کے دن تو نے نبی کے حوض کوثر پر سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ کا کیا سامنا نہیں کرنا ہے۔
امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، پہلے آسمان والے نے نہیں، دوسرے آسمان کے فرشتوں نے نہیں، تیسرے چوتھے پانچویں آسمان والے فرشتوں نے نہیں، بلکہ حاملین عرش نے، جنہوں نے اللہ کے عرش کے ستونوں کو تھام رکھا ہے، رحمت دو عالم کو اللہ اکبر اللہ کے پاس جاتے دیکھا، عرش کے سامنے سے گزرتے دیکھا، فرشتے بھی یوں کر کے کہنے لگے سبحانک، کتنی تو پاک ذات ہے جس نے اپنے محمد کے چہرے پر داڑھی کو سجا دیا ہے۔ اللہ، فرشتوں نے کہا ان کے چہرے پر داڑھی کو سجا کر کتنا ان کا چہرہ خوبصورت بنا دیا ہے۔ نبی کے چہرے پہ داڑھی آئے، نبی کا چہرہ خوبصورت بن جاتا ہے۔ میں اپنی ماں سے پوچھوں تیرے بچے کے تیرے چہرے پہ داڑھی آئے، تیرا بچہ پاگل کیسے بن جاتا ہے؟ لگتا ہے اندر پیسے کی طمع ہے، ایمان کی رتی کوئی نہیں، دھکے کھا رہی ہے۔ ایک بچے کے لیے اتنے دھکے کھائے، کیا کوئی پاپڑ نہیں بیلے؟ جب پیدا ہو گیا کہنے لگی اس کا رونا بند کراؤ، جلدی کرو اسے اسکول داخل کراؤ، اس کے رونے نے میرا سر پھاڑ کے رکھ دیا، میرا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیا، اسے پیسے دو جب باہر چلا جائے کمرے سے نکالو۔ اللہ اکبر، اولاد اور والد کا جب پیار کا یہ معیار ہو جائے، والد گھر آئے، بچے باپ سے چھپ چھپ کے دوسرے کمرے میں بیٹھ جائے، وہ باپ کیسے امید رکھے میرا بچہ جب میرا انتقال ہونے والا ہوگا، میرا بچہ پانے پاس کھڑا ہو کے مجھے سورہ ملک اور سورہ یاسین سنائے گا۔ ایسی ہوتا ہے گھروں کے اندر، ابو نہیں گھر کے اندر آئے کہ بہت بڑا طوفان سونامی آ گیا۔ تجھے تو اپنی اولاد کا یار بننا چاہیے تھا، اپنی اولاد کے غموں کو شیئر کرنا چاہیے تھا، ان کی باتوں کا رازدان بننا چاہیے تھا۔ جو تیرا بچہ چوک میں بیٹھ کے وقت گزارتا ہے، وہ بچہ کمرے میں بیٹھ کے تیرے ساتھ وقت گزارتا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اس بیٹے کو دنیا میں ایسا انمول نگینہ بنا دیتے، قیامت کے دن یہ بچہ تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آتا۔ مجھے ابھی بخاری شریف سے کوئی واسطہ نہیں، مسلم شریف سے کوئی واسطہ نہیں، خدا پاک کی قسم ہے، نبی کے لائے ہوئے دین کا نچوڑ آپ کے سامنے عرض کرنا ہو۔ او میرے بھائیوں، نفرتوں کو دور کرو، پیار کرنا سیکھو۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، راتوں کو جلدی دکان بند کے کاروبار کو چھوڑ کر اپنے بچوں میں جا کے بیٹھو، اپنے بچوں کو وقت دو۔ اگر تم سارا وقت دکانوں اور مال کی نظر کر دو گے، خدا پاک کی قسم ہے رات کو بڑھاپے میں بستر پہ رو رو کے کروٹیں بدل کے تڑپو گے۔ پیر دبانا تو دور کی بات ہے، تمہارا بچہ اپنے کمرے سے نکل کر تیرے کمرے میں تیرے پاس تیری چرپائی کے تیرا حال پوچھنے بھی نہیں آئے گا۔ کن سے یاری تو نے لگائی؟ اللہ اکبر، جنہوں نے تیرے پاس پیسے کی چمک کو دیکھا، ہر کوئی یار بن جاتا ہے۔ آج پیسہ دونوں ہاتھوں میں لے کے نکل، کتا بھی تیری پیچھے لگ جائے گا۔ اللہ اکبر، یاری کا تو اس وقت پتہ لگتا ہے جب جیب میں چائے پلانے کے پیسے نہ ہو۔ خدا پاک کی قسم ہے، فرمایا انسان کو اگر اپنی اوقات معلوم کرنی ہو تو اپنا جس علاقے میں رہتا ہو وہ علاقہ چھوڑ کے دیکھ لے، دوسرا کسی سے قرضہ لے کے دیکھ لے، اللہ جل شانو تیسرا مر کے دیکھ لے، انسان کو اپنی اوقات کا پتہ لگ جائے گا کتنی میری عزت ہے۔ سگا یار جو حاصل پور میں عید کے دن ایک رنگ کے کپڑے پہن کے پھرا کرتے تھے، فلانے کا یار ہے، یہ سگا یار تیرے جنازے کو کندھا دے کے رو کے دکھائے گا، لیکن جب تیرے جنازے سے کندھا ہٹائے گا دوسروں کو ہاتھ کا یوں اشارہ کر کر کے بتلائے گا اتنی میت بھاری ہے، پتہ نہیں کون سے گناہ کا بار قبر میں لے کے جا رہا ہے۔ آج تیرے بچوں کو تیری بچیوں کو کہتا ہے یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، آج کہتا ہے یار جگری یار ہے تیرے پر بچے قربان کر دوں۔ اللہ کی عزت کی قسم جوانی میں مر کے دیکھ لے، یہی تیرا یار تیری بیوی پر سب سے پہلے انگلی اٹھائے گا۔
حالات نازک ہیں، نظر نہیں تمہیں آتا؟ اسی لیے اپنی یاریوں کو محدود رکھو، اپنی بیٹھکوں تک اپنی یاریوں کو لے کے نہ ہو، اللہ اکبر، اپنی دکانوں تک اپنی یاریوں کو رکھو اور کہہ دو یار ہم غیرت والے لوگ ہیں، غیرت کی تیرے اندر بھی کمی نہیں، لیکن میں اس ماں کی گود میں کھیل کے آیا جس ماں نے کبھی دروازے پہ کھڑے ہو کے سبزی والے کو منہ نہیں دکھایا، ہمارے گھر کی لائٹیں جلدی رات کو بند ہو جایا کرتی تھی تاکہ ہمارے گھر میں چلنے والی کا سایہ بھی دیوار پر نہ پڑے، بھائی چائے پی لے، کھانا کھا لے، کھلاؤں گا، لیکن میرے خاندان کی غیرت تجھے میری بیٹھک میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ ناراض نہ ہونا، میں کھڑی کھڑی سی باتیں کر کے جا رہا ہوں، یہ تو آپ حضرات سے راہ عرفان سے دغا بازی ہے کہ ان کے آؤں، کھانا بھی کھا کے جاؤں، چائے بھی پی کے جاؤں، ٹانگیں بھی دبوا کے جاؤں، پیسوں کا لفافہ لے کے جاؤں، تب میں 2 نمبری بات کر کے جاؤں۔ اللہ نے مجھے معاشرے پر بولنے کے لیے اللہ نے کیا پتہ قبول فرما دیا، اللہ نے لوگوں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے والا مجھے بنا دیا۔ یقین جانو سمیہ کی سیرت بتلانے والے تو سارے نظر آئے، گھر کے اندر بیٹی کو سدھارنے والا اور سدھارنے کی بات کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ جب مسجد کے خطیب کا معیار یہ بن جائے کہ انتظامیہ کو دیکھ دیکھ کر اللہ کا دین بیان کرے گا، خدا پاک کی قسم ہے اس حال میں دین کو نبی کے پاک منبر پر اپنا ناپاک وجود رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اتر جائے وہ۔ مولوی صاحب اللہ کا دین حق بیان کرو، اور جی میری انتظامیہ نے مجھے روکا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے پہلے تجھے پکڑے گا۔ 4 مسجد کی انتظامیہ کے بندوں کو سدھار نہ سکا، اس منبر پر بیٹھ کے پورے عالم کی فکر کر رہا تھا، اللہ فرمائیں گے تیرے بول کے اندر تو بڑی سوزی سی لیکن تیرے دل کے اندر خود نمائی پھول رہی تھی، دفع ہو جا میدان محشر میں میرے سامنے سے، میرے سامنے آج تو کیا لینے کے لیے آیا ہے۔ ہم تو پہلے ہی چاہتے ہیں عوام نہ آئے، 20 منٹ کے اندر انتظامیہ مساجد کی کوئی ممبران بیٹھے ہوں، ان کے آگے ہاتھ جوڑوں گا، اپنی مسجد کے امام صاحب کو خدا کے واسطے امام صاحب کم از کم 1.25 گھنٹہ آپ تقریر کریں اور آپ اس تقریر کے اندر بیان کیا کریں کہ اللہ اکبر، روز مرہ زندگی کے اندر اللہ کا دین ہمیں کس چیز کی اجازت دے رہا، کس چیز سے پابند کر رہا ہے۔ اور آپ حضرات کو تو میں سلام کرتا ہوں، خدا پاک کی قسم ہے مسجد کے اندر لکھا ہوا ہے خطبہ جمعہ 1 بجے ہوگا، 12:30 بجے اذان ہوگی، لیکن 1:45 بجے سے پہلے خدا کے گھر میں آنے کی ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی ہے، آتے ہی نہیں، باتیں کرتے رہیں گے۔ 6 دن کے بعد 7ویں دن اللہ کے گھر میں آئے، وہ بھی 15 منٹ کے لیے۔ اللہ اکبر، جو 15 منٹ پورے ہفتے میں پراپر طریقے سے اللہ کو نہیں دے سکتا، اسے 8 دن کا صبح دوپہر شام اللہ سے رزق مانگنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ فرمایا جب جمعے کا دن ہو جلدی مسجد میں آیا کرو، اپنا خطیب جس منبر پر بیٹھ کے اللہ کا دین بیان کر رہا ہو اس منبر کے ارد گرد بیٹھ جایا کرو اور اپنے خطیب کے چہرے پہ آنکھیں یوں کھول کھول کے دیکھا کرو۔ اللہ اکبر، یہ بے ادبی نہیں ہوگی، بڑوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا۔ مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب کہہ رہا ہے جو اپنے خطیب کو جمعے کے دن جتنے قریب سے دیکھے گا، قیامت کے دن میدان محشر میں اتنے قریب سے اللہ اپنے بندوں کو دیدار کرائے گا۔ عجیب عجیب، عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، قریب کر دیں گے تمہیں اللہ سے۔ چھوڑ دو میرے عزیزوں پیسے کی تماہ، اللہ کوئی قسم جو بنی گا اللہ میں روٹی کا سائز ہے وہی سائز کر، وہی روٹی کا سائز تیرے میرے گھر میں ہے۔ جب کھا نہیں 2 ہیں تو 10 روٹیوں کی جستجو میں کیوں اپنی جوانی کو بڑھاپے کو کپا رہا ہے؟
فرمایا میرے بندے کتنا تو اہم ہے، سائنس تجھے سمجھ آ گئی، انگریزی تجھے سمجھ آ گئی، ٹیکنالوجی تجھے سمجھ آ گئی، الجبرا تجھے سمجھ آ گیا، عربی فارسی تجھے سمجھ آ گئی، نہیں سمجھ آیا، دو حرفی بات تیری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے قرآن میں اعلان کر دیا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تمہارے سے رزق کمانے کا سوال ہی نہیں کرتے، رزق ہم تمہیں دیں گے۔ یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آئی، اتنا نکم ہے، صبح صبح نرنا کال جوڑتا ہے، شام تک کما کما کے تھک جاتا ہے۔ او بندے جس رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اللہ کی قسم اس رزق کو تو ہم نے تجھے دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اے آدم کے بچے، یا ابن آدم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیوں اپنی جان کو رزق کے چکر میں کھپا رہا ہے؟ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، آخری لقمہ بھی تیرا نہیں بچاؤں گا، موت سے پہلے پہلے وہ بھی تیرے منہ میں ڈالوں گا۔ الہ العالمین رزق کمانے کے لیے نہیں بھیجا، کپڑے بنانے کے لیے نہیں بھیجا، دنیا کی فکر کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ پھر مجھے اللہ میرے بتا تو صحیح، دنیا میں میں کس لیے آیا؟ پڑھو قرآن، سنو اللہ کا قرآن۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صبح صبح او میرا بندہ میرے گھر میں آ کر سجدہ کر کے منہ دکھانا تیرا کام ہے، آسمانوں سے 24 گھنٹے کے رزق کے فیصلے کر دینا میں خدا کا کام ہے۔ رو شریف صاحب علماء کرام نے فرمایا صبح فجر کی نماز کے بعد چڑیوں کا تاروں پر آ کر تمہارے گھروں میں بیٹھ جانا، تمہاری دیواروں، تمہارے مڈیر کے کناروں پر آ کر بیٹھ جانا، چڑیوں پرندوں کے آنے سے پہلے اٹھ جایا کرو۔ اگر تمہیں چڑیاں، یہ پرندے، یہ بلبل، یہ کوئل تمہیں بستر پہ پڑا نماز کے بعد سوتا دیکھتی ہیں تو یہ چڑیاں بھی اپنے پروں کو ہلا ہلا کر تمہیں سوتا دیکھ کے اللہ کی لعنت کر کے چلی جاتی ہیں۔ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے رحمت دو عالم نے نہیں فرمایا تھا اے میری فاطمہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک میں محمد تجھے اجازت نہیں دیتا، تو مصلی سے اٹھ کے بستر پہ چلی جایا کر، جو تیرے منہ میں اللہ کا ذکر آئے پڑھنا شروع کر دیا کر۔ اے میری فاطمہ اللہ جل شانہ رزق کے صبح صبح دروازے کھول دیتا ہے، جانور پرندوں سے لے کر تمام انسانوں میں صبح صبح اللہ رزق تقسیم کر دیتا ہے۔ جس کے گھر کے دروازے صبح 10 بجے کھلیں گے، جو 11 بجے بازار میں دہی ڈھونڈتا پھرے گا اور لوگوں کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ اس کے دائیں کان میں فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کبھی پیشی اللہ معاف فرماویں، فرمایا صبح سورج نکل گیا اور یہ بستر پہ پڑا سوتا رہا، شیطان اس کے دائیں کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ قوم کبھی ناکام نہیں ہو سکتی جو رات کو جلدی سو جائے اور صبح اٹھ جائے، اس قوم کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی لیے میرے دائیں بائیں علماء اکرام بیٹھے ہیں، پوچھو تو صحیح عشاء کی نماز کے بعد فوراً سونے کا حکم کیوں ہے؟ الہ العالمین روٹی کھاؤں فرمایا پہلے کھا لے، دودھ پیوں فرمایا پہلے پی لے، الہ العالمین کیوں؟ فرمایا عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جایا کر تاکہ تیری فجر قضا نہ ہو، تاکہ تیری تہجد قضا نہ ہو۔ پروردگار عالم میری عادت ہے 12 بجے اللہ اللہ کرنے کی، میری عادت ہے 4 گھنٹے اللہ اللہ کرنے کی۔ اللہ فرماتے میرے بندے 12 بجے تک اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، کیا تجھے تہجد فجر نصیب ہوتی ہے؟ یا اللہ وہ تو ہوتی کوئی نہیں۔ فرمایا پھر 4 گھنٹے کے بجائے 5 منٹ میرا ذکر کر کے سو جا، تجھے فجر کی نماز مل جائے گی، ساری رات تجھے عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک ایک انشاءاللہ بات حدیث پاک کے سائے میں بیٹھ کے کہوں گا۔ وہ نیک عمل جو آپ کی فجر کی نماز قضا کروا دے، وہ نیک عمل جو آپ کی تہجد میں اللہ سے ملاقاتیں چھڑوا دے، خدا پاک کی قسم ہے میرے نبی کی لایا ہوا دین اس ایسے نیک عمل کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ جلدی سو چلو۔
صبح فجر کی نماز میں 5 رکوع کی سورہ یاسین پڑھنے کا حکم ہے، رات کو عشاء کے بعد 2 رکوع کی سورہ ملک پڑھ کے سو جا۔ میرے بندے، ہم نے اپنے قرآن کی تلاوت کو بھی مختصر کر دیا۔ جب ہم نے اپنے قرآن کی تلاوت کو مختصر کر دیا، تجھے 12 بجے تک پاکستان کی جھوٹے خبریں سننے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ کیا یہ اچھا ہوتا صبح اٹھتے سارے تہجد میں اللہ سے علیحدہ ملاقاتیں کر رہے ہوتے، ظہر کی نماز میں آیا یا اللہ مجھے یہ چاہیے، اچھا مل جائے گا، عصر میں آیا اللہ مجھے یہ چاہیے، مغرب میں آیا اللہ مجھے یہ چاہیے، عشاء میں آیا اللہ مجھے یہ چاہیے، تہجد کی نماز میں جا آ کے اللہ کے آگے مصلی پر بیٹھ جا، اللہ پوچھے گا میرے بندے بتا تجھے آج کیا کیا چاہیے۔ ایسی نماز ہے یہ۔ فرمایا اتنی برکت والی، اتنی لاڈلی نمازوں میں لاڈلی نماز ہے۔ فرمایا جب پڑھنے والا تہجد کے سجدے کرتا ہے، یہ اتنی لاڈلی نماز ہے، جب تک اللہ سے پڑھنے والے کے مسئلے حل نہ کروا دے، تہجد پڑھنے والے کو مصلی سے اٹھنے ہی نہیں دیتی ہے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ جس نیند میں یار کا دیدار ہی نہ ہو، اس رات کو لمبے لمبے سونے کا فائدہ کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزو نیت کر لو، اگر اللہ نے تمہیں استطاعت بخشی، اللہ نے توفیق دی، رات کو میرے عزیزو بستر پر جو چادر بچھایا کرو، گھر والی سے کہہ دینا آج کے بعد پھول والی چادر نہ بچھا۔ اللہ اکبر! کیوں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، ہدیے کی حضور علیہ السلام کو چادر ملی، ہدیے کی۔ اما جان کہتی ہیں حضور گھر میں نہیں آئے، میرے پیغمبر کے چمڑے والے بستر پر یوں کر کے پھولوں والی چادر بچھا دی۔ رحمت دو عالم تشریف لائے، پردہ ہٹایا، اچانک آپ کی بستر پہ نظر پڑی اور آپ نے پوچھا اے عائشہ یہ پھولوں والی چادر کہاں سے آ گئی؟ کملی والے ایک محلے والی آپ کے لیے ہدیہ دے کے چلی گئی، میں نے یہ چادر بچھائی۔ فرمایا اتنا روئے دروازے کے پردے کو پکڑ کر کہ آپ کے آنسوں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی جال کی مال پاؤ کوئی گستاخی ہو گئی، بتاؤ تو صحیح کملی والے یہ پھول والی چادر سے کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کو پھولوں والی چادر سے کیا واسطہ؟ اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا، یا اللہ مجھے زندہ رکھنا تو غریب سے رکھنا، یا اللہ مجھے موت دینا غریبوں میں رکھنا، یا اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑا کرنا تو اللہ مجھے غریبوں میں کھڑا کرنا۔ اما فرماتی ہیں جب تک میں نے چادر اٹھائی نہیں، کملی والے نے حجرے میں قدم ہی نہیں رکھا۔ یا تو طلاقیں ہو رہی ہیں، پچھلے سال پردے بدلنے تھے، پورا سال گزر گیا، یا تو طلاق ہو رہی ہے، بیڈ شیٹ دیکھو کتنی پھٹ گئی، بیڈ شیٹ نہیں آئی، شوہر کو کہہ رہی ہے جب سے تیرے گھر میں آئی میرے ارمانوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ میرے عزیزو ایک بیڈ شیٹ پر ارمانوں کا بیڑا غرق ہونے لگ جائے، حاصل پور والو پوچھتے ہو کرونا وائرس کیوں آیا ہے؟ کتنی نیک عورتیں تھیں اللہ اکبر جو اپنے خامد کی دل جوئی کیا کرتی تھی اور ہر روٹی کے ٹکڑے کو توڑ کے ہاتھ میں دے کے کہا کرتی تھی مجھے یقین تو ہے تو حرام نہیں کمائے گا، لیکن اس روٹی کے کنارے جو ہاتھوں میں چبھ رہے ہیں لگتا ہے اس میں حرام کی آمیزش شامل ہو گئی ہے، مجھے پتہ ہے تو کرتا کوئی نہیں۔ فرمایا جب شوہر گھر سے نکل جاتا، ایک صحابیہ کا گھر والا سارا دن دیہڑی کر کے آیا، اللہ اکبر کچھ نہ ملا، دوسرے دن کمانے کے لیے گیا کچھ نہ ملا، تیسرے دن کمانے کے لیے گیا خالی ہاتھ آ گیا، صحابیہ کہنے لگی خیر تو ہے میں مر جاواں، کیا بات ہے 3 دن کوئی مزدوری نہ ملی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، چوتھے دن دروازے سے باہر نکلے، کہنے لگے آج بے فکر ہو جا، خالی ہاتھ نہیں آؤں گا، اگر کچھ نہ ملا تو میں بھی نہیں آؤں گا۔ گھر والی کہنے لگی جا اللہ تیرا وارث ہے۔ جب دروازے کی دہلیز پار کی، گھر والی کی چیخ نکلی، صحابی نے مڑ کے دیکھا کوئی چیز گر گئی، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، کہنے لگی ادھر آ جا، آ گئی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی ایاک ولا کسب الحرام، ہماری بھوک کی وجہ سے حرام کاری کی طرف قدم نہ اٹھا دینا، یہ نہ ہو بچوں کو بھوکا دے کر، بچوں کو روتا دے کر کسی کا حق دبا کے اپنے گھر میں آٹا لے آنا، اللہ کی عزت کی قسم ہے بھوک کی وجہ
جیسے تکلیف آئے برداشت ہو جائے گی. حرام مال پیٹ میں چلا گیا, اللہ کی قسم ہم بچوں سے, ہم گھر والوں سے جہنم کی آگ میں جلنا برداشت نہیں ہوگا. بابا باہر ہی رکھے سے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھا سا آدمی تھا, روزانہ مزدوری کر کے اپنے گھر کا گزر بسر کرتا تھا. یہ تم صبح صبح حاصل پور کے چوک میں جانا نا, میزائل چوک میں یا لاری اڈے کے پاس لوگ کھڑے ہوں گے, کوئی مشینوں والا, کوئی راجگیری والا, کوئی کاریگر کھڑا ہوگا. آج حاصل پور والوں میرے سے وعدہ کرو, جس کے چہرے پہ تمہیں حقیقتاً مفلسی نظر آ رہی ہو اور جس کی داڑھی میں تمہیں سفید بال نظر آ رہے ہو, اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر میں لے آنا اور سمجھ جانا یہ بوڑھا اپنے گھر میں بیٹھ کر آرام سے روٹی اس وجہ سے نہیں کھا رہا, لگتا ہے اس کی بچیاں, بیٹا کوئی نہیں, بیٹیوں کی جوانی نے اس بوڑھے کو گھر سے نکل کر چوک میں کھڑا ہو کر مزدوری کرنے پر مجبور کر دیا ہے. 2 دن بعد کام کر دے گا, 3 دن بعد کر دے گا. ایک آپ کو مفید مشورہ دے کے جاؤں گا, مجھے تو ایسی باتیں آتی ہیں, آپ تقریر سمجھ لو یا 6 نمبر کا مذاکرہ سمجھ لو, مجھے تو بھائی ایسی باتیں آتی ہیں. تم بازار میں جاؤ گے, اللہ اکبر, فروٹ لینے کے لیے جاؤ, بازار میں جاؤ گے میرے عزیزو, سبزی لینے کے لیے جاؤ, اللہ اکبر, دکان نظر آئے گی, پیپر وائٹ اس کے اوپر لگا ہوگا, دکان نظر آئے گی, چاندی کے ورق میں میرے عزیزو ایک فروٹ کا دانہ لپٹا ہوگا. ہر کوئی جائے گا, دکاندار کے من چاہے پیسے دے کے آئے گا. اگر تھوڑے قدم فاصلے پہ ایک ریڑھی کھڑی ہو, وہی سیب کا دانہ اس ریڑھی پہ پڑا ہو, نہ تیرا دل چاہے آدھا کلو اس سے لے لے, کلو دکان والے سے لے لے, دکان والے سے تو کوئی اور لے جائے گا. اگر تو نے آدھا کلو سیب لے لیے, جانوروں کو ڈال دینا, نہ کھا دینا, نہ کھانا, کیا پتا اس آدھا کلو کی وجہ سے کلو آٹا اس کے گھر میں آ جائے گا. غریب بچوں کے پیٹ میں پکے روٹی جائے گی, کلیجہ ٹھرے گا, انتڑیوں سے دعا نکل کر خود بخود عرش عظیم پر پہنچ جائے گی. غریب ٹوٹی ٹوٹی ریڑیوں والے جن کے منہ پر گندگی کے چپڑ اور ہاتھ, ان سے سودا لو, ان سے سودا لو جو تمہارا ہاتھ بھی ریڑی پر سے نہیں روکتے. ان سے سودا لیا کرو جو کہتے ہیں اور میرے لائق کی خدمت ہو اور لے جاؤ, یہ چیز بڑی اچھی ہے, اور نہیں کھانا چھت پہ پرندوں کو ڈال دینا. کیا پتا غریب کی جیب میں 4 پیسے آ گئے, تجھے دور تک دیکھ کر ہنستا رہے گا. خدائے پاک کی قسم, یہ ہنسی قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گی. یہی تو میرے عزیزو اس منبر پر بیٹھ کر حاصل پور والوں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے آیا ہوں. انسان بنو, انسان نما, درندے نہ بنے. معاف کرنا, معذرت, بہت بڑی بے کرمی والی بات کر گیا. اپنے سے چھوٹوں سے بچوں سے کہہ رہا ہوں, بڑوں کو تو میں سلام کرتا ہوں, انسان نما درندے نہ بنے. اپنے اندر احساسات اور پیار کا جذبہ قائم کرو. اللہ اکبر. کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. ہم تمہیں آ کے آزاد کرائیں گے. اپنے ملک کی بیٹی کی عزت بچا نہیں سکتا, کشمیر کی عزت کیسے بچائے گا؟ جس ملک کے اندر انصاف اتنا مہنگا ہو جائے, ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا. موٹر وے پہ ریپ ہوا تھا یا لنک روڈ پہ ہوا تھا, یہی فیصلہ نہیں بھی ہوا. ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید ہوا, وزیر اعظم نے مذمت کی. اللہ اکبر, ہم نے کب کا تم نے مذمت نہیں کی. 12,000 ختم نبوت کے پروانے شہید ہو گئے, 9,000 قربانیاں صحابہ کی عظمت میں لٹ گئی. پوری قیادت میرے عزیز و زمین کے اندر چلی گئی. تم نے مذمتی کی تو کیا کیا؟ 74 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, اس وقت سے لے کر آج تک 5,000 علماء کرام دہشت گردی کا نشانہ بنے. سلمان تاثیر کا قاتل پکڑا گیا, محمد کے غلام کا قاتل آج تک نہیں پکڑا گیا. ہماری حکومت کو, ہماری ایجنسیوں کو اتنا پتہ لگ گیا
کہ یہ انڈیا کا پیسہ ہے جو ملک میں دہشت گردی پیسہ کروانے کے لیے بھیجا. اتنی انٹیلیجنس تیز ہے, یہ نہیں پتہ لگا کیمرے کی آنکھ نے بھی دیکھ لیا کہ ڈاکٹر عادل خان شہید کا قاتل کون تھا. نہیں پتا بھائی, احتجاج ہے, ریکارڈ آن دی ریکارڈ ہے. یہ جنگ سے لے کر کراچی تک, کراچی سے لے کر سرحد تک, سرحد سے لے کر سندھ بلوچستان تک ریکارڈ ہی ریکارڈ ہمارے پاس رہا. بچا کیا, ہر ممبر کی طرف نظر جھکا کر دیکھو, خدا کی قسم ریشم کی چادر نظر آئے گی. ممبر پر بیٹھنے والا خدا پاک کی قسم محمد کا وہ غلام نظر نہیں آئے گا جو 1,00,000 حدیث زبانی بیٹھ کے پڑھ دیا کرتا تھا. چلے گئے, اب پرانے پیپے سے رہ گئے, بڑے چلے گئے, ان کی جگہ پر ہم آ کے چودھری بن کے بیٹھ گئے. اب اس قابل تھوڑی ہے کہ آگے بیٹھے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بوڑھا گھر سے مزدوری کے لیے نکلا, پوری رات بچوں نے بھوکے گزاری. بوڑھا تھا, کہنے لگا بچوں صبر کرنا, کچھ لے کے آؤں گا. مزدوروں کو لینے کے لیے عوام آئی, بازار والے آئے, مکان والے آئے, ہر ایک کے آگے بڑھ چڑھ کے سینہ تان کے مجھے لے جاؤ, کام پورا کروں گا. لوگوں نے اس کے بڑھاپے کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا. کہنے لگا بابا جہاں اللہ اللہ بیٹھ کے کر. کہنے لگا پترا اگر مجھے جیب اجازت دیتی میں کبھی صبح صبح چوک میں آ کے کھڑا نہ ہوتا. انہوں نے کہا بابا تو کی کام کرے گا, لے 50 روپے لے جا. 12 ساڑھے 12 بجے چوک میں جا میں مسجد سی دکان کھلی, مسجد کھلی, اندر چلا گیا, وضو کیا, نفل پڑھنے لگ گیا. اذان ہوئی, نماز پڑھ کے سجدے میں رونے لگ گیا. کہنے لگا اللہ دنیا دار تو مزدوری نہیں کراتے, تو ہی مزدوری کروا لے. یا اللہ میں نفل پڑھوں گا, یا اللہ میں تسبیحات کروں گا, درود شریف کروں گا, یا اللہ تیرے در کی نوکری کروں, تیرے مسجد میں جھاڑو پھیروں گا. الہ العالمین میں سونے کے تاج نہیں مانگتا, اپنے بچوں کی 2 وقت کی روٹی مانگتا ہوں. میں اپنے تاجروں کو کہتا ہوں, اپنی بازار کی عوام کو کہتا ہوں, اپنے رئیسوں کو کہتا ہوں, تمہیں راشن کے تھیلے رمضان المبارک میں یاد آتے ہیں, مسجد کا مؤذن, مسجد کا خادم تمہیں یاد نہیں آتا. خدا پاک کی قسم ہے, چلو میرے ساتھ, میں تمہیں حفظ آباد نہیں, گجرانوالہ نہیں, تمہیں حاصل پور کی مسجد کے مؤذن کے بارے میں بتلاؤں, میں مؤذن کے حال تمہیں بتلاؤں. جاؤ اپنی من پسند کی مسجد میں چلے جاؤ, میں امام کا, خادم کا, میں آپ کو مؤذن کا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا, بتا تنخواہ کتنی ملتی ہے, ہنس کے دکھائے گا. اگلے مہینے کی تنخواہ بھی لے کے خرچ چکا ہوں. کمبی بیمار تھی, بیل بیمار تھی, بچی بیمار تھی. خدا پاک کی قسم ہاتھ جوڑ کے رض کرتا ہوں, وہ ان کی تنخواہوں کو سامنے بورڈوں پر نہ لکھا کرو. خدا پاک کی قسم ان کی تنخواہوں کو لکھا دیکھ کر فرشتے بھی شرما کے چلے جاتے ہیں. تیری میونسپل کمیٹی کا چپڑاسی 22,000 روپیہ تنخواہ لے. قال اللہ تعالی قال رسول بیان کرنے والا 10,000 روپیہ لے. انتظامیہ کے جی ہماری گنجائش نہیں. یہ کون سی انتظامیہ ہے جو 6,000 کا جنرل سیکرٹری گولڈ ڈپ کا سگریٹ پی جاتا ہے؟ ادھر منہ کرو میری طرف, تم, میں حقائق سے پردہ ہٹاؤں. اللہ بھی ان کی مفلسی کو دیکھ کے کہتا ٹھیک ہے, قیامت کا دن آنے دو, مول تمہارا میں لگاؤں گا. منڈی بودیل کے اندر حالیہ بارشوں میں چھت گری, 3 بیٹے 1 بیٹی, اللہ اکبر, بیوی چھت کی زد میں آ گئے. خدا پاک کی قسم وہ مسجد کا امام تھا, دروازے پہ کھڑا رو رہا تھا, کہہ رہا تھا مولوی جی 4 جنازے اس گھر سے گئے, میرا گھر میں جانے کو دل ہی نہیں کر رہا ہے. 1-1 کروڑ روپے کی مسجد بناتے ہو, مسجد کے امام کے گھر کا چھپرا بھی چھت کا تبدیل نہیں کراتے. کیا تمہیں مرنا یاد کوئی نہیں؟ اس ملک پر ڈنگی وائرس نہ آئے تو کیوں آئے؟ اللہ اکبر. ریڑھی لگانے والے کا بچہ باٹا کا جوتا پہنتا ہے, نبی کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کا بچہ عید کے دن بھی لائلن کا جوتا پہن کے کھڑا ہوتا ہے.
جاؤ اپنی مسجد کے امام صاحب سے پوچھنا کتنے جوڑے اپنے پیسوں سے بنائے، ہنس کے دکھا دے گا۔ راشن ہی پورا نہیں ہوتا، جوڑا تو دور کی بات ہے۔ ہماری حیثیت تم نے کیا بنائی؟ او خدا کے واسطے معافی مانگ کر عرض کرتا ہوں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ جب تک تیرے میرے گھر میں انتقال نہیں ہوگا، جب تک تیرا میرا ابا بھائی نہیں مرے گا، اس بیچارے کو کوئی سلا جوڑا لا کے دینے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے۔ ہم امریکہ والوں کو کیا کہیں کہ تم علماء کے دہشت گرد ہو، ہم انڈیا کو کیا روئے؟ تم کہتے ہو ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے سارا انڈیا نے کروایا۔ دل کے تو نے کیا کیا مسلمانوں کے لیے؟ تو نے کیا کیا علماء اکرام کے لیے؟ تو نے کیا کیا دینی مدارس کے لیے؟ 7 مہینے لاک ڈاؤن رہا، ادارے کے محتمیم امین حضرات کی خدا پاک کی قسم چیخیں نکل گئی۔ جس مدرسے کے اندر 2,000 بچے تھے اور 500 بچے دوسرے مدرسوں میں منتقل کر دیے۔ میں ناروال میں پچھلے ہفتے تقریر کرنے گیا، مولوی صاحب اتنا امیر مدرسہ، میرے کان میں کہنے لگا ہمارے مدرسے میں بھی 30,000 روپیہ قرضہ چڑھ گیا، مولانا چندہ کروا دو۔ پھر کہتے ہو جی مولویوں کو مانگنے کی عادت ہے، بغیر مانگے تم دیتے ہی کوئی نہیں۔ لاکھ ڈاؤن تو مدرسے والوں کے لیے اس وقت ہے۔ تم نے سارا راشن کے تھیلے بنا بنا کے ان لوگوں کو دیے جنہوں نے تمہارا راشن لے کر دوسری دکانوں پہ جا کے بیچ دیا۔ حقیق کیا آپ نے؟ ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی مدرسے کے اندر آیا تھا، مولوی صاحب بتا تو صحیح تیرے بھی تو بہن بھائی ہیں۔ بس ناراض نہ ہونا، کہنا مولوی صاحب پتہ نہیں کس لیے بلایا تھا، کیا بویا تو اصلاحی موضوع تھا نا جی، بس میں اسی کے اندر رہ کے بات کر رہا ہوں آپ حضرات سے۔ میں نمائندگی نہیں کروں گا، مولوی کے لیے نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ میں تو کہہ کے چلا جاؤں گا۔ کون میرے عزیزو؟ خدا را اپنی مسجد کے ائمہ حضرات کو، مؤذنین حضرات کو، خادمین کو فعال بنا دو، اتنا بنا دو خدا پاک کی قسم امیروں کے گھر کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میں آج سے پچھلے سال میرے عزیزوں ڈیر غازی خان سے آگے جامپور کے اندر مولانا ابو بکر عبداللہ صاحب شاید جانتے ہوں، ان کے پاس ہی مدرسہ تھا۔ میں شیخ الحدیث صاحب کے کمرے میں بیٹھا، سفید میں نے چٹا مائع والا جوڑا پہنا، حالانکہ مجھے مائع والا پہننے کی عادت ہی نہیں، میں نے زبردستی گھر والوں نے دیا یہ پہن، میں نے پہن لیا۔ میں نے چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑا، پنکھا چلا، دھڑک کر کے مٹی کپڑوں پہ گری۔ شیخ الحدیث صاحب نے یوں کو کر کے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا مولوی صاحب، پھر روتے روتے ہنسا، کہ مولوی صاحب تھوڑے تے ہون ڈگی 24 سال سے میرے برتنوں میں گر رہی ہے۔ ڈیرے اسماعیل خان کے اندر حقائق، میں تو سنی بات پر عمل نہیں، بتاتا ہی نہیں، اللہ کی قسم ڈیرے اسماعیل خان میں میں تیسرا سال ہے بیان کے لیے گیا، 2 سال پہلے مدرسے کا مدرس میرے کان میں رونے لگ گیا کہ محتوی صاحب کو تھوڑی سی تو تنخواہ بڑھا دے، گزارا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کتنی تنخواہ ہے؟ کہنے کہ 4,838 روپے ہے۔ پسماندہ علاقوں جاؤ جا کے یا تو بڑے بڑے فریج گوشت سے بھرے پڑے، وہاں جاؤ، یا چرپائی کوئی نہیں، باتھ روم کوئی نہیں۔ اللہ پوچھے بتا تو دنیا کے لیے بچوں کے لیے 4 مکان چھوڑ کے آیا، بچوں کے لیے 2 گاڑیاں چھوڑ کے آیا، میرے قرآن کے خادموں کے لیے کیا کر کے آیا؟ بتا، میرا دین پوری دنیا کے اندر پھیل جائے، تیرے پیسے کو میں نے بھا لگانی ہے، بتا میں نے مال دیا تھا، کسی نے اس نے تو نہیں دیا تھا، میں نے دیا تھا، کیا کر کے آیا ہے؟ کہاں خرچ کیا؟ کم عمروں کا فیما افناؤ، میں نے تجھے جوانی دی، زندگی دی، بتا کہاں گزار کے آیا؟ مال میں نے دیا تھا، رات کو اندھیرے میں بیٹھ کے گنا کرتا تھا، اللہ اکبر، تجھے 100-5,000 کا نوٹ نظر آتا تھا، نبی کا غلام قرآن پڑھنے والا تجھے کیوں نظر نہیں آتا تھا؟ کھڑا ہو یہاں پہ، کیونکہ خالہ جی کا واڑا نہیں، میدان معاشر میں اللہ جب کھڑا کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے میدان معاشر کا ذکر کیا، سیدہ عائشہ کہنے لگی میں پریشان ہو گئی، رونا ہی شروع کر دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ میدان معاشر کی وحشت سے مجھے ڈر آ رہا ہے۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک اللہ کا کرم نہ ہوا کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب عائشہ کہنے لگی میں بڑی حیران ہوئی، میں نے اپنی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں بھی نہیں جنت میں جا سکتی؟ فرمایا عائشہ اگر اللہ نے پیار والی نگاہ سے نہ دیکھا تو عائشہ تو بھی جنت میں نہیں جا سکتی ہے۔ کہاں بیٹھے ہو؟
امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صبح مزدور چوک میں جا کے کھڑا ہو گیا، کسی نے دیہڑی نہ کرائی، اللہ کے گھر میں جا کے رونے لگ گیا۔ شام ہوئی، مایوس خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگا۔ جو تھیلا اس امید سے لایا تھا آٹا سبزی دال ترکاری لے کے جاؤں گا، تھیلا بھی خالی گھر لے کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، رات کو گھر پہنچا، بیوی نے دیکھا کہ بسم اللہ، آ گئی میرے گھر میں بہار، سبحان اللہ۔ یا تو خدا کی قسم شور کمیٹی کے پیسے نہ دے، کہتی گھر کیوں آیا، وہیں جل رہا تھا۔ اگر یہ رونا دکھانا تھا گھر ہی پوری دنیا کے ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھ گئے، آئے دن بلڈ پریشر، آئے دن ہارٹ بی پی، آئے دن فالج کا مرض، آئے دن دل کی دھڑکن، دل کے وال بند ہونا۔ مسئلہ کیا ہے؟ کون سی ایسی خوراک کھاتے ہیں جن سے ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں؟ پوری دنیا کے بڑے ڈاکٹر ایک میز کے ارد گرد بیٹھ گئے، سب نے یہ فیصلہ کیا کہ بندہ فالج کے مرض میں، ہارٹ اٹیک کے مرض میں، بلڈ پریشر کے مرض میں، گردے اچانک ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ 2 نمبر کھانے کی وجہ سے نہیں ہو رہا، میاں بیوی کے گھریلو جھگڑے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عزت دار آدمی کہتا ہے چل جلدی کر، چل زبان جل بند کر، باہر لوگ سنیں گے۔ وہ کہتی ہے آج ہی تو تیری عزت کا جنازہ نکالو۔ بچے متاثر ہو رہے ہیں ماں کے رویے سے۔ سارا دن بازاروں میں دھکے کھا کے گیا، کتنوں کی پیمنٹ کرنی تھی، کہاں سے کی، کتنی کمیٹیاں بھرنی تھی، بچیاں جوان ہو رہی ہیں، سب کی طرف سے کمیٹی ڈال رکھی ہے، کہاں سے پوری کر کے لایا۔ تجھے گھر کے اسی کمرے میں بیٹھ کے بھی گرمی لگی تو 4 مرتبہ نہائی، اس سے پوچھ سارا دن دھوپ میں کیا کرتا رہا ہے۔ ٹھنڈا پانی پیتا، 10 روپے کا گلاس ملتا، یہ مسجد کے نل کے نیچے منہ لگا کے پیٹ بھر کے کہہ رہتا الحمدللہ۔ اسے پتا تھا 10 روپے کا ٹھنڈا پانی پیوں گا، بچی کے سر پہ لال دوپٹہ کون رکھے گا۔ اب یہ تھکا ہارا گھر آیا تھا، 2 روٹیاں پوچھ لیتی، کہتی بسم اللہ، بہار آ گئی۔ خدا کی قسم یہ کلیجہ منہ سے نکال کے رکھ دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھر میں آئے، ایسی شکل بنائی، وہ دیکھ کے خاموشی ہو گیا۔ وہ گھر کے اندر گیا تھا، گرم روٹی کھاؤں گا، گرم سالن کھاؤں گا، گرم چیز ملے گی، بیوی حال پوچھے گی۔ جب ہو گیا، اس نے سارے اپنے ارمانوں کو دروازے کی دہلیز پہ ہی بند کر دیا اور اس انداز سے قدم رکھا، اللہ اللہ، روٹی تو دور کی بات ہے، ایسا وقت آ گیا کہ گھر کے اندر عزت بچانی مشکل ہو رہی ہے۔ رات کو کروٹ بدل کے لیٹ گیا، اللہ کہنے لگی میں تیرے ساتھ تیرے کمرے میں بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ پھر جو خون پیر کے ناخنوں سے پمپنگ کرتا ہوا دماغ تک چڑھا، یہ سوچا یہ مجھے ذلیل کیا، یہ سوچا میرے باپ کے سامنے ذلیل کیا، میری ماں کے سامنے ذلیل کیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے جب ذلیل کرنی تھی تو میرے بچے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے مما آپ چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ۔ جب یہ سارا خمار دماغ کو چڑھا، خدا کی قسم خون کا لوتھڑا پس گیا، وہی فالج کا مرض گرا، پاج ہو کے لیٹ گیا۔ اور جو بیوی میرے عزیزوں اپنے شوہر کو اس کی جوانی میں 2 روٹیاں نہیں دے سکتی، بستر پہ لیٹنے کے بعد اس کی پوٹی پیشاب کو دھوئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر گھر کے اندر آگ لگی پڑی ہے، قرآن والی زندگی دور دور نہیں۔ شام کو گھر گیا، انہوں نے کہا میں مر جاواں، ہائے کپڑوں کی ایسی حالت، کہاں تھے سارے دن؟ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کیوں رویا؟ خالی تھیلے کی وجہ سے؟ کہا نہیں، کہ تیرے پیار بھری باتوں کی وجہ سے رویا، سارا دن مجھے پتہ ہے بچوں نے بھوک میں گزارا۔ کہ لگی نانا فکر نہ کر، ہم نے پانی رج کے پیا، اللہ کا شکر ہمارا پیٹ بھر گیا۔ آپ کیوں بیمار ہوتے ہو؟ آپ اپنی صحت پہ کیوں سر لیتے؟ آؤ سو میں آپ کے سر میں تیل لگاؤں، پیر دو۔ اللہ بستر پہ لیٹتا لیٹتا بیوی کی طرف منہ کر کے کہنے لگا جس مالک کی مزدوری کر کے آیا وہ کسی کا حق رکھتا کوئی نہیں، آج نہیں تو کل وہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ اگلے دن صبح صبح پھر چلا گیا، دوسرے دن بھی اسی طرح اللہ کے گھر میں بیٹھ کے رو کے آ گیا، تیسرے دن گیا، تیسرے دن بھی کچھ نہ ملا،
جب شام کو اللہ اکبر روزانہ آ کے کہتا جس کی مزدوری کر کے آیا وہ حق رکھتا کوئی نہیں. جب شام کو واپس گھر آیا اللہ اکبر بیوی گھر آنے لگا, راستے میں بیٹھ کے سوچنے لگا اس کے گھر اور اس کے درمیان کچھ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں سی تھی, ان کی اوٹ میں بیٹھ کے اپنا گھر دیکھنے لگا. یا اللہ میرے پاس بہانہ کوئی نہیں, بچی کو کیسے چپ کراؤں گا, بچے کو کیسے چپ کراؤں گا, بیوی کیا کہ آج کو سی جھوٹی تسلی دوں گا. کہنے لگا مجھے یاد ہی نہ رہا, اس بے خیالی میں مٹی کی مٹھیاں اٹھا اٹھا کے بھر بھر کے تھیلے میں ڈالتا رہا. جب تھیلا میرا بھر گیا پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, میں تھیلا اٹھا کے گھر کی طرف گیا, میرے گھر کی چھوٹی چھوٹی دیواروں کے اوپر سے اللہ اکبر آگ کا دھواں اڑتا نظر آیا. پھر میں اور قریب گیا, میرے گھر کی دروازے کی جھیریوں میں سے کھانے کی خوشبو میری ناک تک پہنچنے لگی. میں اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کے یوں یوں دیکھتا رہا, میں کسی اور محلے میں تو نہیں آ گیا, میں کسی اور گھر میں تو نہیں آ گیا. جب میں قریب گیا ایسے لگ رہا تھا جیسے میری بیوی دروازے پہ کھڑی میرا انتظار کر رہی ہو. میں نے دروازہ بجایا, میری بیوی اللہ اکبر دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگ گئی اور دعا دے کے کہنے لگی خدا تجھے سلامت رکھے, اللہ تیری عمر میں برکت دے. کس مالک کی مزدوری کر کے آیا, میرا ہاتھ پکڑا اندر لے گئی کہ دیکھ کتنا اناج آیا, دیکھ کتنی سبزی آئی, دیکھ کتنی ترکاری آئی, دیکھ اللہ اکبر تو 3 دن مزدوری کر کے آیا, اس نے مہینے کی مزدوری کو گھر بھیج دیا. حیران ہو کے پوچھنے لگا اے اللہ بتا تو صحیح کون دے کے گیا, کہ تو ہی تو کہتا تھا مالک نے دیر کر دی, حق کسی کا نہیں رکھتا, اسی مالک نے تیرے آنے سے پہلے بھیجا ہے. اللہ اکبر. اس مالک کا غلام جب دروازے پر یہ راشن اتار کے گیا کہہ رہا تھا اگر تیرا گھر والا آ جائے اس سے کہنا جس مالک کی طرف سے مزدوری لے کے آیا وہ مالک کہہ رہا ہے ہماری مزدوری میں کمی نہ کرنا, ہم تیری اجرت میں کمی نہیں کریں گے. ہم کھوکھلے سے پیپے ہو کے رہ گئے. جس بندے کا 2 روٹیوں کا اللہ کی ذات پر یقین کوئی نہیں, بات ہی چھوڑ دو بھائی. حلال کماؤ, تھوڑا کماؤ, اپنے بچوں کو قناعت پر گزارا کرنے کی اپنے بچوں کو تلقین کرو. خبردار آج میرے سے وعدہ کرو, اللہ اکبر, سارے مجمع میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں جس کا قدم 2 نمبر کی طرف اٹھتا ہو. آج سارا مجمع اللہ سے وعدہ کر کے جائے یا اللہ مر جاؤں گا اپنے بچوں کے حلق میں حرام کا لقمہ نہیں اتاروں گا, پکا وعدہ. بولی کی کمیٹی, پتہ ہے بولی کی کمیٹی کیا ہے؟ 10 بندوں نے کمیٹی ڈالی, بولی کی کمیٹی, مجھے ضرورت پڑ گئی تیسری کمیٹی کی. کس کی نکلی؟ فلانے کی. 10 لاکھ کی کمیٹی نکلی. میں نے کہا 8 لاکھ لے لے, 2 رکھ لے, میری پوری لے لینا. اور بندے یہ 2 لاکھ سوچ سمجھ کے گزارنا. بیٹی کا جہیز بنے گا, بیٹی اجڑ کے گھر میں واپس آئے گی, بچے کی تعلیم پہ لگے گا, یہ بچہ تیرے سامنے تیرے کھڑا کر کے سینے میں گولی مارے گا. خدا پاک کی قسم ہے جس گھر پہ یہ حرام کا 2 پیسہ لگا اس گھر میں خوشحالی نہیں آئے گی. ایک ایک کر کے ہر آدمی کا اس گھر سے جنازہ نکل جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے قرض لینا تھا, آپ قرض لینے اس کے دروازے پر چلے گئے. اللہ اکبر, دھوپ بڑی تھی, دھوپ میں کھڑے رہے. کسی نے کہہ دیا وقت کے امام اس دیوار کے سائے میں کھڑا ہو جا. آپ نے فرمایا صاحب مکان سے قرض لینا ہے, اس کی دیوار کی چھاؤں میں کھڑا ہو گیا, کہیں سود نہ شامل ہو جائے, قیامت کے دن اللہ کو اس کی چھاؤں کا حساب دیتے دیتے کہیں ساری نیکیوں کو دینا نہ پڑ جائے. یا تو کسی سے 10,000 مانگو, کہتے پہلے رات کو کڑھائی کھلانا. یہ کہاں جا رہی ہے؟ توبہ کرو, توبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ نہیں کریں گے. اللہ کوئی قرض لینے کے لیے آیا, طاقت ہے تو دے دینا. قرض لینے کے لیے آیا, قرض دینے کا بھی طریقہ بتلایا. قرض لینے کے لیے آیا, اگر تیرے پاس معاف کرنے کی طاقت ہے دے دینا, ورنہ اس نے 10,000 مانگا, 1,500 جیب میں ڈال دینا کہ یار ہونے کے ناطے یہ میں تجھے ہدیہ دے رہا ہوں, مجھے پتا تو قرضہ دے نہیں سکتا, کل کو تیرے میرے اچھے دل برے دل میں بدل جائے, یہ 1,500 روپیہ لے لے, اللہ تیرے لیے بندوبست کر دے گا. میں تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں. ہماری ماں کا کرتی تھی سخی سے سو بھلا جو بھٹک دے جواب.
کنجوس بہتر ہے جو فوراً جواب دے دے. اس سخی سے کے بعد میں دروازے پہ 4 آدمیوں کی کمیٹی بنا کر اور پنچایتوں کے اندر 10 ہزار کے فیصلے کرے، بھائی اس کو بھائی سے جدا کرے، یار سے یار جدا کر دے. ایسے سخی سے سونپ بھلا. کہہ دو یا اللہ میری توبہ. کس نبی کے امتی ہو، نہیں کرنا ایسا کام، بالکل نہیں کریں گے انشاءاللہ ایسا کام. کس نبی کی امتی. معراج کی رات حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے. اللہ کے حبیب آمنے سامنے. پتہ اللہ نے کیا کہا، کیا لائے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. علماء کرام سے سنتے ہیں اللہ نے بھی کچھ دیا. اللہ نے سلام کہا تیرے بندوں کو میں اپنے نہیں، اور بھی کچھ دیا. کیا دیا؟ میرا حبیب اور میرے قریب آ جاؤ. فکان قاب قوسین او ادنی. حکمان کے جو دونوں کونے ہوتے ان کو قریب جوڑو، جتنا اتنا فاصلہ رہ جاتا. آ جا میرے حبیب. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کی طرف یوں کر کے دھیان کرنے لگا. میرے رب نے فرمایا میرا نبی میرا جی چاہتا ہے آج خاتم النبیین کا تاج میں تیرے سر پر نہ سجا دوں. حضور علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اللہ کو یوں دیکھا، میں نے کہا اللہ جی کہ میں چاہتا ہوں ختم نبوت کا تاج تیرے آج سر پہ سجاؤں. حضور فرمانے لگے میری اکھیاں برسنے لگی. میں نے کہا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا، خاتم النبیین کون مانے گا؟ یا اللہ ابھی ابھی بلال کو تپتے انگاروں پر اللہ میں روتا چھوڑ کے دے کے آیا ہوں. یا اللہ ابھی ابھی میں نے آنے سے پہلے سمیہ کو تیرے پاس بھیجا ہے، آنے سے پہلے اللہ میں نے یاسر اور عمار کو تیرے پاس بھیجا ہے. 2 دن پہلے کی بات ہے، پروردگار عالم میرا خبیب سولی پہ لٹکے اللہ کا قرآن سنا رہا تھا. یا اللہ تھوڑے دل کی بات ہے، اللہ بھی تھوڑا ہی وقت گزرا. یا اللہ میری بیٹی کو ابو جہل نے یوں کر کے تماچا مارا. سنو میرے عزیزو، ابو سفیان اللہ اکبر رضی اللہ تعالی نہ کلمہ ابو سفیان نے پڑھا، نہ مکے کے کافر ابو جہل نے کلمہ پڑھا. حضور علیہ السلام کی صاحبزادی روتی گھر آ گئی. رحمت والے نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے پاس بیٹھ کے سیدہ فاطمہ سے پوچھا اے فاطمہ بتا تیری آنکھوں میں پانی کیوں آیا، تیری آنکھوں میں رونا کیوں آیا؟ کہا ابا تیری امت کے سب سے بڑے فرعون نے ابو جہل نے میرے منہ پر تماچا مارا. جس طرح حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، سیدہ نے کہا خبردار میرے ابے کو کچھ نہیں کہنا. میں نے کہا چل اپنا کام کر. کہا مجھے یوں کہا. حضور کی آنکھوں میں جمال والی آنکھوں میں جلال آ گیا. بیٹیوں کے بارے میں بتلایا اور لوگوں بیٹیوں کے حق کے لیے کھڑے ہو جانا. محمد بھی بیٹی کے حق کے لیے کھڑا ہو گیا تھا. دبانا نہ بچیوں کا حق. بابا جی آپ سے بزرگوں میں آپ حضرات سے جس کو اللہ نے گھر میں دھی کی دولت دی، اللہ اکبر، بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے. قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، رحمتوں کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. میرے عزیزو اللہ نے مجھے بیٹی دی، بھائی تجھے اللہ نے بیٹی دی. اور قبر میں اترنے سے پہلے جو اللہ نے حصہ مقرر کیا بیٹی کی جھولی میں ڈال جانا. اگر تیرے مرنے کے بعد تجھے یاد کر کے بیٹی نے آنسو یہاں سے نکال کے یہاں دکھا دیا، اللہ کی عزت کی قسم قبر کے اندر کروٹیں لینا مشکل ہو جائے گا. حق دو بیٹیوں کا، بیٹیوں کو حق سے محروم نہ کرو، ورنہ باپ حق نہیں دیتے، بھائی دروازے پر آنے نہیں دیتے، بھائی منہ نہیں لگاتے. یہی بیٹی جس کو باپ گود میں لے کے کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے، یہ بیٹی کو روٹی پہ اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے جب تک اس کے کپڑے نہیں اترتے امیرزادے سے 2 روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہاتھ جوڑتا ہوں میرے یار، اگر حاصل پور میں اعلان ہو جائے فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جائیو. اگر اندر سے رونے کی آواز نہ آئے سمجھ جانا اس باپ کی بیٹی کوئی نہیں ہے. اسی لیے فرمایا علماء اکرام نے بیٹے جائیداد کے وارث بن گئے، بیٹیاں باپ کی چرپائی کی وارث بن گئی. اللہ اکبر. میرے عزیزوں بوڑھی ہو جاتی ہے، جہاں ماں باپ کا ذکر آتا ہے چیخے مار کے رونے لگ جاتی ہے. تمہارے سے زیادہ تو کوئی نہیں مانگتا، جو اللہ نے کہا وہ دے دو بیٹیوں کو بس. بیٹوں کی تلفی کون کہہ رہا ہے؟
2 حصے بیٹی کے 1 حصہ بیٹی کا دے دینا، سکھی لیٹو گے۔ یہ بچی جب ابا جان کی زمین کی فصل گھر میں آئے گی، گندم کے نہ جائیں گے، اس کا سینہ چھلنی ہوگا۔ خدا پاک کی قسم اس نے یوں کہہ دیا، اللہ میرے ابے کو مغفرت فرما دے۔ خدا پاک کی قسم ہے یہ دعا اس کے پیچھے اتنی لگے گی، جب تک جنت کی چوکھٹ پہ لا کے نہ چھوڑ دے یہ دعا اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ آنکھیں لال میرے نبی کی۔ فاطمہ اٹھ، مائیں کہتی ہے بھیران اٹھ، فاطمہ اٹھ۔ ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، قوم کا بڑا تھا چچا۔ جا ابو سفیان کے پاس جا نانے ابو سفیان کے پاس جا اور اسے کہے میرے ابے محمد نے کہا ابو جہل کو روک لو، آج بھی میری بیٹی کے منہ پہ تھپڑ مار۔ اگر میں میدان میں اتر گیا اللہ کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سیدہ گئی، نانا کجی ابو نے بھیجا، تیرے باپ نے؟ ہاں، وہ اس امت کا فرعون ابو اس نے مارا۔ ابو سفیان نے سیدہ کو گود میں اٹھایا، ابو جہل کے پاس لے گئے، لے بیٹی بدلہ لے لے۔ نہ ابا، میرا ابا بدلے لینے نہیں آیا، میرا ابا معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ، سیدہ کہتی ہے یوں کر کے ابو سفیان نے میرا ہاتھ پکڑا، ابو جہل کے منہ پر یہ مار دیا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا، فرمایا میرے محمد کی بیٹی کا تو نے بدلہ لیا۔ اے ابو سفیان اللہ اکبر، تیار ہے، فتح مکہ ہونے کی دیر ہے، تیرے سینے کو بھی ایمان کی حرارت سے منور فرما دوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں جب کلمہ پڑھا حضرت ابو سفیان نے، جب کلمہ پڑھا ابو سفیان نے، اللہ اکبر، صحابہ کہنے لگے وہ دیکھو ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا، عباس کی محنت کام آ گئی۔ اللہ اکبر، فرمایا عباس تیری محنت تو اپنی جگہ، آج محمد کی دعا کام آ گئی ہے۔ جب سیدہ فاطمہ نے آ کے حضور سے کہا تھا ابو جان نانے ابو سفیان نے میرا بدلہ لے لیا، حضور نے نبوت والا دامن پھیلایا، یا اللہ جس نے میری روتی بیٹی کو ہنسا دیا، اللہ دنیا میں اچھا بدلہ عطا فرما دینا۔ صحابہ کہنے لگے ابو جہل، اے ابو سفیان تیری ذہانت تجھے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا رہی، وہ دعا جو فاطمہ کو دیکھ کے کی تھی، اس وقت محمد کی دعا نے تجھے اللہ کے حکم سے کلمہ پڑھایا۔ اللہ بھی ابھی خدیجہ کو کندھا دے کے قبر میں اتار کے آیا، لوگ مجھے نبی نہیں مانتے، خاتم النبیین کون مانے گا؟ کون؟ خدیجہ۔ اللہ ہو، جاؤ گھر میں جا کے اپنی بیوی سے پوچھنا، جو تمہیں کہے گی جلدی آ جاتے کھانا گرم ملتا، یہ دیر آنے کی سزا ہے۔ حضور فرماتے یہاں سے بھی خون بہ رہا تھا، یہاں سے بھی خون۔ میں آیا، میری خدیجہ نے دروازہ کھولا اور جلدی سے آ کے بیٹھ گئی، چاروں بیٹیاں میرے پاس ہو رہی تھی۔ سیدہ خدیجہ نے ٹانگ ایک پسار رکھی تھی، ایک جوڑ رکھی، اپنی ٹانگ کے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا جیسے چھپایا ہوا ہو، پھر اس ڈبے کا ڈھکنا کھولا، میرے آگے کر دیا، بھنے ہوئے گوشت کی بوٹیاں۔ میں نے کہا خدیجہ کہاں سے آئی؟ کہا محلے میں سے ہدیہ آیا۔ حضور فرماتے ہیں بچیاں بچیاں ہی ہوتی ہیں، میں نے چاروں بچیوں کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، ایسے لگ رہا تھا جیسے رو کے سوئی ہو۔ میں نے کہا خدیجہ بیٹیاں کیوں روئی؟ کہ محمد تیرے پر قربان، تیری جوتیوں پر قربان، آج بھی تیری بچیاں بھوکی رو رو کے سو گئی۔ بھائیوں بہنوں کا درد کیا کرو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے پگ کا شملہ سلامت رہے، کبھی بہن کی آنکھ میں آنسو نہ لانا۔ اگر بھائیوں چاہتے ہو زندگی کے ہر موڑ پر قائم رہو تو بھائیوں بہنوں سے دعائیں لینا۔ کبھی باپ کے مرنے کے بعد 4 بہنوں کا بھائی، 3 بہنوں کا بھائی اپنی بہنوں کے سامنے یوں نہ کہہ دینا وہ تو مر گیا، مصیبتیں میرے گلے میں جوڑ۔ بلکہ ابا مر گیا، بہن یتیم ہے، گھر میں آ کہا کر اپنی بڑی بہن کہاں ہے، چھوٹی کہاں، چھوٹی کہاں، اس طرح پاس بٹھایا کر جیسے ابو بٹھایا کرتا تھا، ایک روٹی میں سے ٹکڑے توڑ کے دے۔ اللہ اکبر، پھر اپنی بہنوں کو اپنی روٹی میں سے حصہ دے۔ خدا کی قسم پھکے کی ہوا کم آئے گی، باپ کی قبر سے ہوا زیادہ آئے گی۔
ماں ابا مر جائے کبھی ماں کو احساس ہونے نہ دینا تو بیوہ ہو گئی. 4 بچے ہو 3 بچے ہو ماں کے پاس ایسے بیٹھ جایا کرو خدا پاک کی قسم ہے اسے اولاد کا چہرہ نظر آئے اللہ اکبر شوہر کا سہاگ یاد نہ آئے اتنا اسے پیار دے دو. حضور علیہ السلام نے فرمایا ضمانت دے رہا ہوں اس نوجوان کی. سنو حضور نے فرمایا ضمانت دے رہا ہوں اس نوجوان کی جس کے ماں باپ دنیا سے جاتے اپنے بچے کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگ گئے اور اس کی زبان نہیں بولی دل کی دھڑکن نے کہا یا اللہ اس نے ماں باپ کی خدمت کر کے اتنا راضی کیا اللہ تو بھی اسے راضی کر دے. سرکار دو عالم نے فرمایا اس بچے کو اس جوان کو اللہ اکبر میدان معاشر میں لوگ مجھے تلاش کریں گے میں اس جوان کو تلاش کرتا پھروں گا جہاں مجھے نظر آ گیا اس کا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پلاؤں گا پھر اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر جی بھر کے اسے جام پلاؤں گا. جب اس نے کہہ دیا بس پھر میں محمد اس نوجوان کا ماتھا چوم کے جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا. انشاءاللہ ماں باپ کا دل نہیں دکھائے گا. کہہ دو کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہو مسئلہ حل ہی نہ ہو رہا ہو میرے فقیر کے کہنے پر اگر ابا جان اب اٹھے ہوئے تب ورنہ اگر صبح ابا جان اٹھے سب سے پہلے چلے جانا ابا جامع حسینیہ میں عبد الحنان آیا تھا حضور کی حدیث کا حوالہ دے کے گیا اگر کوئی تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوتا اپنے باپ کو ہاتھ اٹھا دے. جب باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے بیٹے کا نام لے کے کہتا ہے اللہ میرا بیٹا اس معاملے میں پریشان ہے پتہ ہے عرش والا رب کیا کہتا ہے فرشتوں جلدی کرو اس کے بیٹے کی ضرورت کو پورا کر دو. یہ بوڑھا باپ میرے آگے رو رہا ہے اگر میں اس کے آنسوؤں کا میں بول نہیں لگاتا میں اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ رات کو اپنی ماں کے کمرے میں آ جاتے وقت کا امام ہے. اماں فرماتی ہوں تاغ میں سے تیل کی پیالی اٹھاتا وہ پیالی میرے سرانے رکھ کر میرے سر سے دوپٹہ اتارتا پھر تیل ہاتھوں میں لے کے میرے بالوں پہ ملنے لگ جاتا میں ہاتھ پکڑ کے چومتی میں کہتی بیٹے امام شافعی سارا دن تو فقہ کے مسئلے حل کر کے آیا قلم سے لکھ کے آیا تھک گیا ہوگا. امام شافعی سر میں تیل لگانے کے بعد اماں کہتی ہیں ان کی ماں فرماتی ہے میرے پیروں کے پاس آ جاتا پھر میرے دونوں پیروں کو یوں کر کے چومنا شروع کر دیتا پھر اپنی زبان نکال کر میرے پیروں کی تلیوں کو چاٹنے لگ جاتا. میں چیخے مار کے روتی میں کہتی کہاں میرے پیروں کی تلیوں پر گندی مٹی لگی کہاں امام شافعی اپنا مقام دیکھ. امام شافعی میرے تلووں کو چاٹتا اور چیخ کے کہتا اماں روزے والے نبی نے کہا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے خدا کی قسم تیرے پیروں کی تلیاں نہیں چوم رہا امام شافعی تو جنت کی چوکھٹ کو چاٹ رہا ہے. شرم کر جوانا اماں کی جوتی کو ٹھڈا مار کے چلا جاتا ہے اور ماں کی جوتیاں ادھر ادھر پڑی ہو باقی جوتیوں کا رخ ادھر ادھر ہو اللہ اکبر سیدھی کر کے ماں کے پیروں میں رکھ کے چلا جا کہ میری اماں کو پہننے میں دقت نہ ہو اسی بات پہ عرش والا رب راضی ہو جائے گا. رات کو جب دکان سے آیا کر بچوں کے پاس بعد میں جایا کر بوڑھے باپ کے کمرے میں جا کر حاجی ابا جی کیا حال ہے خیریت ہے روٹی کھائی تھی پاڑی لاؤ بھی لاؤ آج روٹی ابو کے ساتھ کھائیں گے اب بڈھے اب ابو سارے آ جاؤ دادے کے پاس بیٹھو روٹی کا پہلا ٹکڑا تو ہڑ باپ کے منہ میں ڈال خدائے پاک کی قسم دیکھ پھر قرض کا سایہ تیرے پہ کیسے آئے گا. تیرے باپ نے یوں کر کے ہنس کے روٹی کا لقمہ دکھا کے ہنس کے دکھا دیا یا اللہ جیسے مجھے دیے ویسے سب کو دے دے. خدائے پاک کی قسم باپ کے منہ سے نوالا بھی پورا چبایا نہیں جائے گا اللہ پاک جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دے گا. یا اللہ میں ابھی بھی خدیجہ کو چھوڑ کے آیا آپ نے یوں دیکھا ان کی آنکھوں پر آنسوؤں کا حالہ کیوں بنا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے سوئی خدیجہ میری خیر انہیں کھلا دیتی. سیدہ خدیجہ کہتی میں نے پیٹ کی طرف اشارہ کیا کپڑا مبارک اٹھایا بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا 2 پتھر بندھے ہوئے اللہ ہوا فرمایا خدیجہ کمزوری تو اتنی ہے میرے سے اٹھا نہیں جاتا کملی والے پھر کھاؤ. سیدہ خدیجہ کے ہاتھ سے بوٹی لے کے حضور نے خدیجہ الکبریٰ کے سامنے کر دی اے خدیجہ تو کھا. اماں کہتی میں نے حضور کا ہاتھ موڑا نبی کے منہ کی طرف کر دیا خدیجہ کھاتی کیوں نہیں میں نے کہا کملی والے بچیوں نے نہ کھایا میں نے نہ کھایا ہمیں کچھ ہو گیا ہم مر گئے ہمارا نقصان ہوگا بھوک کی وجہ سے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو حاصل پر والوں سمیت ساری امت کا نقصان ہو جائے گا.
آج میرے عزیزوں کلمے کی دولت ملی خدیجہ کے اثار کا، قربانیوں کا صدقہ آج اللہ نے تجھے مجھے حضور علیہ السلام کا لائے ہوا کلمہ جو پڑھا ہے، یہ سارا کا سارا خدیجہ الکبریٰ کا احسان ہے۔ یا اللہ مجھے تو کوئی نبی نہیں مانتا، یا اللہ میں ابھی وہ وقت نہیں بھولا، ابھی طائف میں تازہ تازہ مار کھا کے آیا، مکے والوں سے مایوس ہو کر آپ طائف چلے گئے۔ انسان کی جسم کے اندر، پورے وجود کے اندر جو سب سے زیادہ سخت ماس ہے وہ انسان کے پیر کی پنڈلی ہے۔ حضور فرماتے نشانے مار مار کے باندھ کے مارا کرتے تھے، تیر بار۔ ایک نے کہا میں اللہ کا نبی نہیں مانتا، ایک نے کہا تو اگر ہے تو تیری بات نہ مانو، خطرے سے خالی کوئی نہیں۔ اور بادشاہوں کو پیچھے لگایا، حضور نے رخ موڑا، کہا اگر تم نہیں مانتے تو کوئی سنو پیغمبر کی عاجزی، کہا نہیں مانتے نہ مانو، ایک بات کی گارنٹی دو، مکے والوں کو جا کے بتلانا نا میں تمہارے پاس خدا کا پیغام لے کے آیا، میں ان سے مایوس ہو کے بڑا مان لے کے آیا تھا، جب وہاں نہیں گئے تو میری برادری تو مجھے مکے میں رہنے دے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات، چلو چھارے باشو جاؤ مکے والوں کو بلا کے آؤ اور دیکھو اب تمہارے محمد کو کیسے پتھر مار رہے ہیں۔ رشتہ دار بھی پاس کھڑے، نبی کو پتھر پڑ رہے ہیں، آپ فرماتے پیروں پہ نشانے باندھ کے مارے، میں ایک پاؤں اٹھاتا دوسرے پاؤں پہ پڑتا، میرے پیروں پر اتنے پتھر مارے، پھر ایک آئے، ایک نے میرا دایاں بازو پکڑا، ایک مشرک نے بایاں پکڑا، تیسرے نے میرے کندھوں سے پکڑا، پھر میرے کندھوں سے پکڑ کر میری کمر میں اتنی زور سے لات ماری، میں محمد منہ کے بل زمین پہ جا کے گر گیا، اٹھا میرے ہونٹ اور میری آنکھ اور میرے ماتھے سے خون آیا۔ حضرت زید میرے غلام نے مجھے کندھے پر اٹھایا، پچھلے سال انشاءاللہ کے فضل سے وہ باغ دیکھ کے آیا جس کھجور کی اللہ اکبر جا حضور نے آرام فرمایا تھا۔ عتبہ بن ابی ربیعہ جو مکے کے سرداروں میں سے تھا، بدر کے میدان میں کفار کے لشکر کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا، اس نے حضور کو دیکھا اور کہا اوہو یہ تو ہمارا رشتہ دار محمد ہے۔ کافر وہ حضور کی حالت کو دیکھ کر رونے لگ گئے۔ کوئی برتن پڑا تھا اس کے باغ میں، اس نے کھجوروں کی ڈالی سے یوں کر کے انگوروں کو توڑا اور اپنے غلام عداس سے کہنے لگا داس وہ میرا رشتہ دار ہے، اسے کہنا انکار نہ کرنا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تجھے رشتہ داری کا واسطہ دو چار کھا لے۔ عداس دوڑا وہ جو تیرا دشمن ہے نا، دشمن آج تیری حالت پہ اسے بھی رونا آ گیا اور کہہ رشتہ داری کا واسطہ دو چار کھا لے۔ حضور اسلام فرمانے لگے بھوک مجھے بڑی لگی تھی، میں نے ایک انگور اٹھایا، میں نے کہا بسم اللہ، جو عداس تھا اس کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے محمد یہ بسم اللہ تو نے کیوں پڑھا؟ یہ تو حضرت یونس علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تجھے یونس علیہ السلام کا کیسے پتا؟ کدی ہماری قوم میں تھے؟ آپ نے فرمایا نینوا میں ہاں۔ حضور نے فرمایا یونس علیہ السلام تو میرا بھائی تھا، جو اللہ کا پیغام وہ لے کے آیا وہی پیغام میں لے کے آیا۔ عداس نے انگوروں کا برتن چھوڑ دیا، حضور کے پیروں پہ سر رکھ کر چیخے مار مار کے رونے لگ گیا، کہا پیغمبر تو اپنے رشتہ داروں کی سمجھ میں نہیں آیا، اللہ اکبر تو غلاموں کی سمجھ میں آ گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سارے فرشتے بھی آ گئے نا ادھر، آقا اٹھنے نہیں پائیں گے، جی کیا کروں؟ اجازت دو پہاڑوں کو ملا دے، اجازت دو ہوا کا عذاب، اجازت دو پانی کا عذاب۔ کیا کیا؟ الہی الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، یا اللہ اللہم۔ حضور علیہ السلام رو رہے ہیں، فرمایا اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے رو رہے ہیں، آپ اللہ کا نبی ہاتھ اٹھا کے رو رہے ہیں، فرمایا اللہ پاک نے انما بعثت لعانا، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا نہیں بھیجا، انما بعثت رحمہ، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ یہ اگر ہدایت پہ آئے تو ان کی آنے والی نسل ہدایت پہ آ جائے گی، خدا پاک کی قسم ہے۔ پھر وہ طائف اسلام کا مرکز بنا، دنیا والے بول اٹھے محمد زحمت بن کے نہیں آیا، محمد رحمت بن کے آیا۔ یا اللہ میری کوئی سادہ نبی نہیں بنتا، ختم نبوت
فرمایا میرا پیغمبر صدیق جو ہے نا اس کو انتظار کر رہا ہے، عمر انتظار کر رہا ہے، جا 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 تیرے یار تیرا بلال تیرا انتظار کر رہا ہے، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا وہاں جا کے کہہ دینا مجھے بھی دیکھو، میرے سر پہ ختم نبوت کی پگڑی کو دیکھو۔ جب تیرا ابو بکر کہے گا یہ کیا ہے، پیغمبر تو خاموش ہو جانا، عرض سے میں اعلان کروں گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور دیکھو دیکھو جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، اللہ نے اسے آج سارے نبیوں کا امام بنا دیا، اس نبی کے امتی ہے۔ بھٹکنے سے بچے، آؤ آؤ تمہیں ایک صاف سیدھا راستہ دے کے جا رہا ہوں، جو راستہ میں سیدھا اللہ کے قرب کے نزدیک لے کے جائے گا، حضور کی تابعداری۔ وہ راستہ مجھے آپ کو کس نے دیا؟ امام الاولیاء احمد علی لاہوری صاحب رحمت اللہ نے دیا۔ آپ نے فرمایا 45 سال تک میں نے قرآن کی تفسیر بیان کی، پورے قرآن پاک کی تفسیر میں مجھے 3 باتوں کا خلاصہ ملا: عبادت میں اللہ کو راضی کر لو، اطاعت میں رسول اللہ کو راضی کر لو، تیسرا مخلوق خدا کی خدمت کر لو، ہنستے ہوئے جنت میں جاؤ گے۔ بھئی یہ اتنا سا دین ہے بھائی، جسے سمجھ نہیں آ رہا، دانت ٹوٹ گئے، بال سفید ہو گئے، جسم کمزور ہو گئے، یہ 3 باتیں سمجھ نہیں آئی۔ عبادت اتنی کر اللہ راضی ہو جائے، اطاعت اتنی کر سنتوں کو اتنا زندہ کر کہ روزے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے، اور مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ کر کہ تو ہنستا ہوا قبر میں جائے اور تجھے روتا ہوا وہ رخصت کر دے۔ بس کرو گے سارے کوشش انشاءاللہ، کرو گے 5 وقت کی نماز کی پابندی انشاءاللہ، اپنے بچوں کو قرآن پاک کا، بچیوں کو قرآن پاک کا حافظ عالمہ بناؤ گے انشاءاللہ، خود دعوت والے کام کے لیے نقل و حرکت کرو گے بھائی، اجتماع ہے تمہارے حصے کا بھائی، ہے کرو گے کوشش انشاءاللہ تعالی، جو شامل ہوگے ان کے لیے دعا کرو گے بھائی۔ موجودہ حالات کی صورت میں اب وہ ایک حلقے کا اجتماع 2 نشستوں میں ایک کا کر دیا گیا، 6 7 8 وہ بھی مسجد وار جماعتیں جائے گی۔ اللہ پاک ان ساری رکاوٹوں کو ختم فرما دے۔ دیکھو بھائی خیر کا کام جاؤ، ہر جگہ جاؤ، خیر کی بات لگے لے۔ اب تو ممبروں پر بیٹھ کر مذاق شروع ہو گیا، اللہ میں معاف فرما دے گا، ممبروں پر بیٹھ کے غالب۔ میرے عزیزم یہ ممبر اس حیثیت کے اس لیے نہیں بنائے تھے، اللہ اس کے رسول کی بات ہو، اللہ اس کے دین کا پیغام ہو۔ ذرا مبارک چہرے پر ہاتھ پھیر کے تو بتاؤ انشاءاللہ کہ آج کے بعد اس طرح نہیں چلے گا، داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، کرتے ہو نیت ثم انشاءاللہ، پکی سچی نیت کرتے ہو انشاءاللہ، اللہ کے دین کے مراکز کو آباد رکھو گے، مدارس مساجد کی زکوٰۃ عشر کے علاوہ صدقات فطرانے کے علاوہ بھی خدمت کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ اس مدرسے کے ساتھ جامعہ حسینیہ مولانا قمر الدین صاحب نور اللہ برکاتہ کی بیعت، اس کے ساتھ تعاون کرو گے، مولانا ابراہیم صاحب، بھائی موسیٰ صاحب، راؤ صاحب کے والد، یہ سارے دین کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ ہمیں بھی اس قابل بنا دے، اللہ علم کے عمل کے اندر ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رفیق سفر 2 منٹ میں آپ حضرات کے سامنے حضور کی ثنا خوانی کرے گا۔ یہ بھی حالات کا مارا ہوا ہے، جنگ کا ساتھی ہے حافظ محمد ندیم صاحب، آپ